ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے علم، اپنے حوصلے اور اپنی بصیرت سے نہ صرف قوم کی رہنمائی کی بلکہ اتحاد، بھائی چارے اور انصاف کی ایسی مثال قائم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایسا نام جو علم و عمل کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، ایک عالم دین، ایک مصلح، ایک بے خوف قائد جو ہر دور میں جسارت کے ساتھ کھڑے رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مقدس ماحول سے اٹھنے والا یہ چراغ جلتا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت ہو، قوم کے حقوق کی جنگ ہو یا ملک میں امن اور ہم آہنگی کا پیغام، ہر میدان میں جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر، مسلم پرسنل لا بورڈ اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن رکین، بے شمار اداروں کے سرپرست اور مسلمانان ہند کے مقبول و محبوب قائد ہیں۔ آپ کی زندگی میں جد و جہد بھی ہے، خدمت بھی ہے، عزم بھی ہے اور ہمت بھی، جس نے انہیں ایک عظیم قائد ہی نہیں بلکہ ایک عہد بنا دیا ہے۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بائیوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بائیوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم 1360 ہجری 1941 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا سید حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، جمعیت علماء ہند کے صدر، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص طالب علم اور سیاست و طریقت کے امام تھے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی۔ حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب سہسپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد و خلیفہ اجل تھے، آپ کے پہلے استاذ ہوئے۔ آپ ہی کی زیر نگرانی میں 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہوئے اور پہلی محراب اپنے والد ماجد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سنانے کی سعادت میسر آئی۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور اس وقت کے ضابطے کے مطابق 5 سال فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 1955 عیسوی سے عربی تعلیم کا آغاز کیا اور 1963 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ آپ نے بخاری شریف مکمل حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ترمذی شریف جلد اول، مقدمہ مسلم اور کتاب الایمان حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ترمذی شریف جلد ثانی، شمائل ترمذی، ابو داود حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسلم شریف از کتاب الطہارت تا آخر، ابن ماجہ حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے، نسائی شریف حضرت مولانا ظہور احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، تحاوی شریف حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام مالک حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام محمد حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1965 عیسوی میں بہار کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ گیا سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا، پھر مدینہ منورہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ تقریباً 14 ماہ گزار کر ہندوستان تشریف لائے۔ 1389 ہجری میں آپ کو حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر مدرسہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس پر مامور کیا گیا۔ یہاں رہ کر آپ نے کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات شریف، مسلم شریف اور موطا امام مالک وغیرہ اعلیٰ کتابوں کا درس دیا۔
1403 ہجری 1983 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ 1987 عیسوی سے 1990 عیسوی تک نائب ناظم تعلیمات رہے۔ ترمذی شریف، مشکات المصابیح وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اسباق آپ سے متعلق رہے ہیں۔ آپ کی درسی تقریریں مربوط، مسلسل اور پرجوش ہوتی ہیں۔ طلباء ذوق و شوق سے آپ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں۔ 1996 عیسوی سے 2008 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے زمانے میں نہایت اہم تعلیمی اصلاحات عمل میں آئی اور تعلیمی کارکردگی میں نمایاں ترقی ہوئی۔ مجلس شورا کے اجلاس صفر 1442 ہجری مطابق اکتوبر 2020 عیسوی میں صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے باوقار منصب کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 2006 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر منتخب کیے گئے اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ملک کی سیاست اور مسلمانان ہند کی قیادت کے حوالے سے عظیم الشان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی ہیں اور ہند و بیرون ہند فکر دیوبند کی نمائندگی کرتے ہیں۔ متعدد اہم مدارس کے سرپرست ہیں۔ خاص طور پر ہریانہ اور پنجاب میں ایک قابل قدر دینی تعلیمی تحریک آپ کے سرپرستی میں چل رہی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ اجل اور مجاز بیعت بھی ہیں۔ آپ کا نام 500 انتہائی با اثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ابتدا سے ہی ملی اور سماجی سرگرمیوں سے دلچسپی رہی ہے۔ ابتدا میں وہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ اور امارات شرعیہ ہند کی مجلس شورا کے سرگرم رکن رہ چکے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 2 فروری 2006 عیسوی سے 5 مارچ 2008 عیسوی تک متحدہ جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور 4 اپریل 2008 عیسوی سے جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف اٹھائے گئے ہر اقدام کی مخالفت کی ہے اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کی کوششیں بھی کی ہیں۔ بالخصوص جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے اب تک ملک و ملت اسلامی تشخص کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ نے اکابرین کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے طوفان کا ہر محاذ پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ارباب اقتدار کو چیلنج کرتے ہوئے جس فراست و جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے فرزندان ملت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ چنانچہ آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے جبر و تشدد کے شکار مظلومین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے مسئلے کو جس جرأت و بے باکی سے اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خواہ وہ دہشت گردی کی آڑ میں مسلم نوجوانوں کے استحصال کا مسئلہ ہو یا انسداد فرقہ وارانہ فسادات، وقف کی جائیداد کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا بابری مسجد کے مقدمے کی پیروی، فرقہ پرستوں کی پست ذہنیت کے خلاف ارباب اقتدار کو وارننگ ہو یا مختلف کمیشنوں کی رپورٹ کے نفاذ کا معاملہ، جمہوریت کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا فرقہ پرستی کے خلاف صدائے احتجاج، یکساں سول کوڈ کا فتنہ ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کا مسئلہ، تعداد ازواج کا مسئلہ ہو یا ہم جنس پرستی کا فتنہ، دینی تعلیم بورڈ کے ذریعے ملک بھر میں مکاتب کا قیام ہو یا ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک، غریبوں اور مصیبت زدہ افراد کی بروقت دستگیری ہو یا طوفان، سیلاب زدگان اور فساد سے متاثر لوگوں کی امداد، برما کے مہاجرین کا مسئلہ ہو یا آسام کے باشندوں کی شہریت کا مسئلہ، NRC اور NPR کا مسئلہ ہو یا قومی یکجہتی کانفرنس، عید ملن کی تقاریب ہو یا عظمت صحابہ کانفرنس،
جبرن تبدیلی مذہب کا شوشہ ہو یا ملکی حالات یا عالمی حالات ہوں، ہر محاذ پر جانشین شیخ الاسلام صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جس ہمت، جرأت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ سعی پہم کرتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ کی جو شاندار اور مثالی قیادت کی ہے، وہ یقیناً مسلمانان ہند بالخصوص جمعیت علماء ہند کا روشن باب ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کے پلیٹ فارم سے بھی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس تاسیسی کے رکن ہیں، اسی طرح رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بھی رکن ہیں۔ اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے مختلف بڑے بڑے ادارے آپ کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کی مختلف نمائندہ تنظیموں کے آپ رکن رکین بھی ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے عالم اسلام بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے جو دینی، ملی، قومی، سماجی اور معاشرتی خدمات انجام دی ہیں، وہ ناقابل فراموش ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی تدریسی اور سیاسی و سماجی مشغولیات کے ساتھ متعدد اہم علمی خدمات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تفصیل و عقد الفرائد فی تکمیل قید الشرائط معروف بھی منظومہ ابن وہبان کے مخطوطے کو اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ 2 جلدوں میں شائع کیا۔ علامہ بدر الدین عینی کی کتاب نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاحبار فی شرح معانی الآثار کے مخطوطے کو مصر سے حاصل کر کے اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ 23 جلدوں میں عالم عرب سے شائع کرایا۔ چونکہ ترمذی کی کوئی مکمل شرح تحفۃ الاحوذی کے علاوہ ہندوستان میں میسر نہیں ہے، اور حضرت مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر احناف پر سخت کلام کرتے ہیں، اس لیے ہدیۃ الاحوذی کے نام سے 6 جلدوں میں مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متکلم فی ابواب کو جمع کیا ہے، جس میں خاص طور پر اپنے اکابر رحمہم اللہ کے پیش کردہ مسلک احناف کی تائید میں دلائل کو جمع کر دیا گیا ہے، تاکہ مدرس کو اپنے مسلک کے دلائل ایک جگہ مل جائیں، زیادہ ورق گردانی نہ کرنی پڑے۔ آپ کی کوششوں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی کا ہندی ترجمہ منظر عام پر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم فرمائیں، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔